بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. برادران اسلام، آج کی اس نشست میں ہمارے درس کا عنوان ہے کلمہ ربنا کی تفسیر۔ دراصل یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے تمام دعاؤں کی ابتدا ہوئی ہے قرآن مجید میں، اور بالخصوص اہل ایمان کی، انبیاء کی اور دیگر صالحین کی، سوائے ایک دعا کے جو اللہ رب العالمین نے کفار کی ذکر کی ہے، تو اس کلمے کے ذریعے انہوں نے اللہ کو پکارا، وہ بھی دنیاوی زندگی میں نہیں، جہنم میں جب جائیں گے، عذاب کا مزہ چکھیں گے، حق کھل کر سامنے آ جائے گا کہ اللہ رب العالمین ہی معبود حق ہے اور وہی ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے جل وعلا، تو وہاں ندامت کرتے ہوئے کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے ایک مرتبہ نکال دے۔ اس کے سوا جتنی دعائیں آئی ہیں اہل ایمان کی، ان کی ابتدا ربنا سے ہوئی ہے۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے جب غلطی سرزد ہوئی، وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، توبہ کا قصد لے کر اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اسی طرح ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، تعمیر کے بعد دونوں باپ اور بیٹا شرف قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی ایک عظیم دعا ذکر کی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے پڑھا کرتے تھے، کیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ نے جب اللہ سے اولاد طلب کی تو کیا کہا رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بچہ عطا کر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس بات کا باقاعدہ حکم دیا کہ آپ اللہ سے طلب کریں کہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہوا کہ فرعون کی طرف جائیے، دعوت توحید کا پیغام لے کر۔ موسیٰ نے عرض کی رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ اصحاب کہف نے جب غار میں پناہ لی تو کیا کہا ربنا ہب لنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، تمام دعائیں جو ذکر ہوئی ہیں وہ اسی کلمے کے ساتھ ربنا ربنا، یعنی اے ہمارے خالق، تیرے سوا کوئی خالق نہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوگوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اسی میں تمہارا بچاؤ ہے۔ تو ہمارا خالق ہے، تیرے سوا اللہ کوئی خالق نہیں۔ ربنا، اے اللہ تو ہمارا مالک ہے، تیرے سوا کوئی مالک نہیں۔ اس کائنات میں ہر قسم کی ملکیت ہر وقت ہر جگہ ایک اللہ ہی کی ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں کسی شے کا۔ یعنی اس کائنات میں اگر انسان کو کوئی ملکیت عطا ہوئی ہے تو وہ عارضی اور محدود ہے، مرنے کے ساتھ ساتھ ساری اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، اور مرنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز انسان سے سلب کی کر لی جاتی ہے وہ ہے اس کا نام۔ یا رازقنا، اے ہمارے رازق، تیرے سوا کوئی رازق نہیں، تو ہی ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، لوگوں یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جن نعمتوں سے اللہ نے تمہیں سرفراز فرمایا ہے۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے
جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے۔ لا الہ الا وہی معبود حق ہے، وہی ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے۔ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ تم کہاں بھٹک رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو؟ جب اس چیز کو جانتے ہو، مانتے ہو، سمجھتے ہو کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق اللہ ہے، اس کائنات کا مدبر ایک اللہ ہے، اس کائنات میں تصرف ایک اللہ کا چلتا ہے۔ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ کہاں بھٹک رہے ہو؟ کیوں غیر اللہ کی چوکوں پر جھکتے ہو؟ کیوں وہاں پیشانی رگڑتے ہو؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ پلٹو اللہ کی طرف، تو اس کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے، جس کے ہاتھ میں ہر شے ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ہر قسم کی خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ جس کی یہ شان ہے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے جل وعلا۔ ربنا، تو میرے بھائیو میرے دوستو، جب انسان یہ کہتا ہے ربنا، تو یعنی اس کلمے میں وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی مدبر نہیں، کوئی متصرف نہیں، کوئی معبود حق نہیں، ہر قسم کی عبادت کا وہی مستحق ہے جل وعلا۔ بندہ عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، تذلل اختیار کرتے ہوئے اللہ کو پکارتا ہے ربنا، اے میرے رب، میرے پیدا کرنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس پر خوش ہوتا ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا وہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ ہے شان اللہ کی جل وعلا۔ آج دنیا والوں سے مانگی گئے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چوتھی دفعہ موبائل فون آف کر دیتے ہیں، دروازہ بند کر دیتے ہیں، غائب ہو جاتے، ملتے ہی نہیں۔ میرے مالک یہ شان ہے، وہ یہ کہتا ہے مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھانا دوں گا، مجھ سے کپڑا طلب کرو میں تمہیں کپڑا دوں گا، مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ ہر شے کا اختیار میرے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ میرے جناب ہاتھ بلند کرتا ہے دعا کے لیے تو مجھے حیا آتی ہے کہ مجھ کے ہاتھ خالی اٹھے۔ یہ ہے شان اللہ کی جل وعلا۔ تو میرے بھائیو میرے دوستو، کلمہ ربنا کلمہ توحید ہے، اس میں رب کی شان اور عظمت کا بیان ہے، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا بیان ہے۔ اس کلمے کو سمجھیے اور جب اللہ سے دعا کریں، جب آپ یہ کہیں ربنا، تو دل کو ذرا حاضر کرنے، متوجہ ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں کہ ہم اس ہستی کو پکار رہے ہیں جس نے ہمیں ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں ہر شے عطا کی ہے، جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے اور مانگنے والے کو عطا کرتا ہے، پکارنے والے کی پکار قبول کرتا ہے جل وعلا۔ پورے عزم، پختہ ارادے اور پوری توجہ سے اسے پکاریں اور دعا کریں، اپنے بچوں کو سکھلائیں، دوستوں کو سکھلائیں کہ یہ کلمہ ربنا کتنا عظیم کلمہ ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔